بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اس وقت میں ہم لوگ افتتاح مکان کے اس جلسے میں، اس اجلاس میں شریک ہیں۔ یہ جو گھر ہے، یہ مکان، یہ ہمارے لیے مسکن بھی ہے، مرکز بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہی ہمارے لیے مدرسہ بھی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں مکان ہی میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں۔ گویا عورتوں کے لیے مسجد مکان ہی ہے، مدرسہ وہ بھی مکان ہی ہے۔ عورتیں مکان ہی میں سیکھتی تھیں، سکھاتی تھیں، اور جو کچھ بھی تربیت پانا تھا وہ مکان ہی میں پاتی تھیں۔ جب ذکر کا وقت ہوتا تو ذکر کے وقت میں ذکر کرتی تھیں۔ گویا ذکر میں یہی خانقاہ ہے۔ اور جب تعلیم و تعلم اور تشکیل ہوا کرتی تھی، اس وقت میں مکان ہی میں تشکیل ہوتی تھی، گویا یہی مرکز ہے۔ ہم لوگ صرف گھر کو گھر نہ سمجھیں۔ عام طور پر ہمارے دماغوں میں گھر کے سلسلے میں یہی بات رہتی ہے، یہ ایک گھر ہے۔ بھئی ایک جگہ پر گھر ہے، دوسری جگہ پر یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، جس گھر میں صبح و شام تعلیم ہو، جس گھر میں صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت ہو، جس گھر میں صبح و شام ذکر و اذکار ہو، جس گھر میں دعاؤں کا اہتمام ہو، اس گھر میں کبھی اللہ تعالی شیطان کا قیام نہیں کرتے، اور وہ گھر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا۔ وہ گھر اللہ کے یہاں نام اعمال میں تول دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مکانات میں جب آؤ سلام کر کے آیا کرو۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کا حکم دیا ہے، قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا حکم ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جب تم گھر میں داخل ہو، جب تم گھر میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ عجیب لفظ ہے، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، گھر میں ہو تب تو انشاءاللہ ہم سلام کریں گے، گھر میں کوئی بھی نہیں تب بھی ہم گھر میں آنے کے بعد سلام کریں گے۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ علماء نے اس کا ترجمہ مطلب کیا بیان کیا؟ جو خواتین، جو مرد حضرات گھر میں آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، فرمایا ان کے سلام کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ بے گھر والوں کو ہو یا نہ ہو، خود کو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پہلے اپنے آپ پر سلام کرو، سلام کر لینا چاہیے اندر گھر میں داخل ہوتے ہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں بغیر سلام کے نہ خود گھر کے اندر آتے تھے، نہ کسی کو آنے کی اجازت دیتے تھے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی بچہ بغیر سلام کے گھر کے اندر آ جاتا، حضور باہر جانے کو کہتے، جاؤ بیٹا سلام کر کے اندر آیا کرو۔
تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے گھر میں یہ رواج ڈالیں گے کہ جو بھی گھر کے اندر آئیں گے سلام بول کر آئیں گے. سلام ہی ہمارا سب سے پہلا کالنگ بیل ہے. آتے وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے تحیۃ من عند اللہ. جب تم سلام کرو گے تو یہ اللہ کے طرف سے مبارکبادی ہوگی، اللہ کے طرف سے رحمتیں ہوں گی، اللہ کے طرف سے برکتیں ہوں گی. اور پھر کیا کہا؟ مبارکتاً طیبہ، اللہ کے طرف سے مبارکبادی، اللہ کے طرف سے رزق طیب کا فیصلہ. کتنی بڑی بات ہو گئی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے. تمام غور سے اس بات کو سنیں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے. تو کیا کہا حضرت نے؟ حضرت نے پوچھا کیا آپس میں تم لوگ سلام کرتے ہو؟ فرمایا جی سلام میں کمی ہے. فرمایا سلام میں کمی ہوگی سلامتی میں کمی ہوگی، سلام میں کمی ہوگی سلامتی میں کمی ہوگی. اس لیے فرمایا سلام ہمیشہ پابندی کے ساتھ گھر کے اندر آتے ہوئے بھی کریں اور آپس میں بھی. مثال کے طور پر آپ کمرے میں جا رہے ہیں، کمرے میں آپ کے بیگم موجود ہیں، سلام کرو. آپ کچن روم میں جا رہے ہیں، کچن روم میں موجود ہیں، سلام کیجئے. آپ کمرے میں آ رہے، کمرے میں کون بھی نہیں تب بھی سلام کرو. کمرے میں عامرین جنات کی وہ نیک جماعت وہ رہتی ہیں ہمیشہ ہمارے گھروں میں، فرشتوں کی جماعت رہتی ہیں. ہم سلام کریں گے وہ سلامتی سے رہیں گے، وہ شرارت نہیں کریں گے. اور فرمایا ہمیشہ جب ہم لوگ گھر کے اندر آنے کے بعد دعا پڑھ کر اندر آیا کریں. بسم اللہ آسان دعا ہے. بسم اللہ بول کر دروازہ کھولنا، بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرنا. کبھی بھی بسم اللہ کے بغیر نہ دروازہ کھولنا چاہیے نہ دروازہ بند کرنا چاہیے. بسم اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے، بعض لوگ ہمارے ساتھ اندر آ جاتے، جیسے دروازہ کھلا ہوا ہے اندر آ جاتے ہیں، غلط سلط جنات بھی اندر آ جاتے ہیں. جس وقت آپ بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرو گے، حدیث پاک میں ہے جنات تو شیاطین باہر نکلتے ہوئے اپنے چیلوں کو بھی یوں کہتے ہیں لا مبیت لکم اليوم، آج تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، سب نکلو باہر. سب کو لے کر باہر چلے جاتے ہیں. کس کی برکت سے؟ خالی بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرنے کی برکت سے. دوسری بات، اور جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، بسم اللہ بول کر ہم نے کھانا شروع کیا، صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ یوں کہتے ہیں لا طعام لکم اليوم، تمہیں یہاں کھانا نہیں، یہاں سے نکلو. علماء نے کیا فرمایا؟ جس وقت ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہمارے گھر میں کھانا کھاتے ہی رہیں گے، کھانے میں کوئی برکت ہی نہیں. بے کھانا ختم ہو گیا، کیا بھی کھانا بنائی نہ کھانا ختم ہو گیا، پھر دوبارہ بناؤ، پھر دوبارہ ختم ہو گیا، سہبارہ بناؤ، سہبارہ ختم ہو گیا. بعض مرتبہ گھر کے اندر عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، ارے بھئی اتنا کھانا کون کھا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. ہمارا پیٹ اصل میں نہیں بھرتا. کیوں؟ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے. بسم اللہ پڑھ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق میں برکت دے دیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، ہمارے اکابر فرماتے ہیں گھر کے اندر صبح شام اس کے نمازیں جو بھی سنتیں ہیں وہ سنتیں مرد حضرات گھر میں پڑھا کریں. جو شخص خصوصاً فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھتا ہے اسے 3 فائدے نصیب ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ، میاں بیوی کا جھگڑا ختم. یہ چٹ پیٹ گھر میں چلتے رہتا نہیں چلتے رہتا، یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا فجر کے نماز. حدیث پاک میں موجود ہے، نور الایضاح میں حاشیے میں باقاعدہ یہ حدیث نقل کیا گیا، فجر کی سنت پڑھنے سے سب سے پہلے جھگڑا کا خاتمہ ہو جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالی رزق میں برکت دیں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ دین پر استقامت دیں گے. کتنی بڑی بات، یہ چیزیں نصیب ہوں گی گھر کے اندر سنت پڑھنے سے. پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھر کو قبرستان مت بنایا کرو. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، گھر کو قبرستان مت بنایا کرو. کیا مطلب گھر کو قبرستان نہیں بنانے کا؟ علماء فرماتے ہیں قبرستان میں 5 کام نہیں ہوتے. 5 کام نہیں ہوتے قبرستان میں. سب سے پہلے سلام کلام نہیں ہوتا قبرستان میں. ہمیں جا کو سلام کرنا سو السلام علیکم یا اہل القبور. قبرستان میں آج تک اس کا کبھی جواب سنے کیا؟ نہیں سنے، سنتے بھی نہیں.
تو السلام علیکم یا اہل القبور ہمیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جس گھر میں سلام نہیں وہ قبرستان کے مانند ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قبرستان میں ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر کا مطلب کیا؟ نماز بھی ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ لذکری، روزہ بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے، دعا بھی ذکر ہے، ذکر بھی ذکر ہے۔ ذکر کے معنی صرف تسبیح کا ذکر ہی ذکر نہیں، یہ تمام چیزیں ذکر ہیں۔ جس گھر میں ذکر نہیں، الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر کرنے والے نہ کرنے والے زندہ اور مردوں کی طرح ہیں۔ تو جب مردے کہاں رہتے ہیں؟ قبرستان میں رہتے ہیں، تو فرمایا گھر قبرستان بن جائے گا وہ گھر جس گھر میں ذکر نہ ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جس گھر کے اندر اکرام نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ اب ہم لوگ قبرستان کو گئے، آج تک مردے ہمارا استقبال کرے کیا؟ آئیے 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 بول کے استقبال کرے؟ کہاں استقبال کرے؟ حال کتنا قریبی دوست تھا، کیا رہے ایک مرتبہ آئیے بول کو بلا رہا نیرنا، انہیں بلایا کو تو ہمیں پریشان ہو جاتی۔ کبھی کئی مرتبہ خوابوں میں ابھی بھی کل بھی ایک صاحب کہنے لگے آج کل ہمارے ساس بہت دکھ رہی خواب میں، ایک صاحب کہنے لگے آج کل ہمارے امی بہت دکھ رہی خواب میں، اور انہوں بول رہی بیٹا کب تیری ملاقات کب ہوگی؟ انہوں پریشان ہو گئے، بھائی تیری ملاقات کب ہوگی کا مطلب تمہیں کب قبرستان کو آتی وہ مطلب نہیں، ایصال ثواب کئی کو نہیں کرے۔ جیسے ہاسپٹل میں کون بھی ایڈمٹ رہے تو ہمیں جا کو دیکھے نہیں تو ان کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولتے ہیں کیا بھی اتنا قریب رکو میں ایڈمٹ ہوں، میں داخل ہوں، آ کر یہ خیریت پوچھنے نہیں آئے نا، جس طرح وہ لوگ سوچتے ہیں اسی طرح قبرستان والے بھی یہ سوچتے ہیں ہمارے طرف سے جب ایصال ثواب نہیں پہنچتا ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہم روزانہ اپنا جو بھی عمل کرتے ہیں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ تو کیا کہا؟ تو یہاں اکرام نہیں ہوتا۔ جب کوئی مہمان آئے سب سے پہلے ان کو پانی پیش کر دیا کریں، چاہے پانی ان کو چاہے یا نہیں چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا کام کیا؟ پیش کر دینا چاہیے پانی۔ یہ اکرام ہو گیا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز نہ دے، پانی دے دینے سے اکرام ہو گیا۔ اور پانی تو سب کے گھر میں ہے، پانی کس کے گھر میں نہیں؟ غریب سے غریب انسان کے گھر میں بھی پانی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اکابر فرماتے ہیں کوئی مہمان آئے آپ نے ان کو پانی پلا دیا، آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ نے اکرام کا حق ادا کر دیا، اکرام ہو گیا پانی پلا دینے سے۔ اس کے بعد آپ بیچارے معذور ہیں، مجبور ہیں، آپ ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے رخصت کر سکتے ہیں۔ خیر بہرحال اکرام ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اکرام۔ چوتھی چیز کیا؟ چوتھی چیز مہمانوں کا آنا جانا جس گھر میں نہ ہو۔ آنا جانا، قبرستان میں مہمان آتی ہیں کیا؟ میں آیا ہوں امی، میں 2 دن کے واسطے آیا ہوں یہاں ٹک جا، تم لوگ آج تک کون ٹکے آئے ہیں؟ کون بھی ٹکتے نہیں، سب قبرستان کو جاتی، زیارت کردال کو آتے رہتی، مہمانوں کی طرح جا کے ٹکتے نہیں۔ وہ گھر قبرستان کے مانند جس گھر میں مہمان نہ آتا ہو، مہمان نہ آتا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 دن اگر مہمان نہیں آتے تھے ان کے گھر میں پریشان ہو کر باہر نکل جاتے تھے، اللہ نہ کرے میری گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے، یہ فرماتے تھے علی۔ 2 دن مہمان نہیں آئے پریشان ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مہمان کے بغیر تو دسترخوان پر بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ 5 لوگ دسترخوان پر ہوں گے تو اس دسترخوان کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ نمبر 1 مہمان، نمبر 2 طالب علم عالم دین، نمبر 3 مسافر، نمبر 4 بیوہ اور یتیم، 5ویں یتیم۔ جو ان 5 لوگ جس دسترخوان پر ہوں گے اس دسترخوان کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لیتا۔ علم والے، مسافر والے، یتیم، بیوہ اور اس کے ساتھ مسکین اور فقراء جس دسترخوان پہ ہوتے ہیں اس دسترخوان کا کیا نہیں ہوتا؟ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو یہ اکرام ہونا، مہمان نوازی ہونی۔
پانچویں چیز کیا ہے؟ جس گھر کے اندر نمازیں نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کے مانند. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جعل المساجد للفرائض، فرض نمازوں کے لیے مسجد جایا کرو. اور حضور بھی ہمیشہ سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ سنتیں سب گھر میں پڑھیں. سب کریں گے بھائی؟ درود شریف پڑھیں. جو ان کے والدہ کا کبھی انتقال ہوگا کب؟ ان کے والدہ کب؟ جمعرات. اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ ہم لوگ اس وقت پڑھے ہیں بھائی، اس وقت میں بہت ہی افسوس کی بات، افسوس کی خبر مجھے ابھی ملی ہے. کاش وہ پہلے ملتی تو اچھا تھا. خیر اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. جو کچھ ہم لوگ پڑھے اور مدرسے میں بھی پڑھے، مولانا بھی پڑھے، جو کچھ ہم نے پڑھا یہ سب نیت یہ کرو اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو، تمام صلحاء کو، تمام مومنین و مومنات کو پہنچا کر، خصوصاً جی ان کا آپ کا نام کیا؟ ایاز احمد صاحب کے والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اعلی علیین میں اللہ مقام نصیب فرمائے. بھائی میں ابھی وہ چیز بتانے ہی والا تھا. بہرحال قبرستان ہی کا عنوان چل رہا تھا. جو بھی ہمارا گھر ہے یہ عارضی گھر ہے. کتنا گھر ہمارا عارضی گھر. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس ایک نہ ایک دن جانا ہے. لیکن ماشاءاللہ ماں اور باپ دنیا کی ایسی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا کوئی بدل نہیں. ماں باپ دنیا کی ایسی نعمت ہے، اس نعمت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. ہر چیز کے لیے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. بس ہم دعا بھی کر سکتے، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ماں ایک بار چلی گئی تو ماں نہیں ملتی، باپ چلے گئے تو باپ نہیں ملتی. تو اب اس وقت میں آپ کے غم میں ہم سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اس کا ثواب اللہ نصیب فرمائے. نیت کریں انشاءاللہ ہم فرما بردار بیٹے اور فرما بردار اولاد کی علامت یہ کہ ہمیشہ دعا میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. چھوٹی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ دعا تمام بچے بے ہم سب کے والدین ہیں تو ہم سب کریں، وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں. ہم یہ دعا لازمی طور پر کریں رب ارحمہما، یا اللہ میرے امی اور ابا پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر میرے بچپن میں رحم کیا. میں کیسی کیسی ان کی قربانیاں ہیں وہ سب ہم لوگ یاد کر نہیں سکتے، اس کا بدل زندگی میں ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کے حق میں خوب ایصال ثواب کی بھی نیت کریں گے. اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کے لیے ثواب کی نیت سے جو ہو سکے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس افتتاح کے ایصال ثواب بھی اللہ تعالیٰ مرحومہ کو پہنچائے. جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ بیان سنا گیا، اور جو کچھ اس وقت نیک والے اعمال ہوئے، وہ سب کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحومہ کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. جتنے یہاں موجود ہیں، موجودین سے متعلق جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من نحییتہ منا فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی القوۃ المتین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ جان کر انجانے میں جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ ہماری گناہوں کی نحوست سے، یا اللہ اس کی بے برکتی کی نحوست سے، یا اللہ ہمیں پریشان ہونے سے پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں،
ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اعلی علین میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے یہاں موجود ہیں سب کے مرحومین کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے مغفرت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن آنا ہے، آنے سے پہلے آنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس گھر کو بے انتہا قبول فرما، برکتوں سے، رحمتوں سے، عافیتوں سے، عزتوں سے نواز کر، یا اللہ خوب جو باتیں بتائی گئیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس گھر کو یا نمونے کا مثالی گھر بنا دے، نمونے کا گھر بنا دے، یہاں رہنے والوں کے ساتھ سکون کا، عافیت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ اس گھر کو مرکز بنا، مسجد بنا، خانقاہ بنا، مدرسہ بنا، یا اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں کی آنے جانے کا یا اللہ فیصلے فرما، یا اللہ جس طرح لقمان حکیم نے کہا بیٹا تیرا لقمہ سوائے نیک لوگوں کے کوئی نہ کھائے، ایسے نیک لوگ بار بار آئیں، ایسے فیصلے فرما، نیک لوگوں سے تعلق نصیب فرما، یا اللہ اس گھر میں علماء حفاظ کو پیدا فرما، علماء حفاظ کو پیدا فرما، تیرے دین کے خدام کو پیدا فرما، یا اللہ جو کچھ منگا گئے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما، یا اللہ جی تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے جتنے گھر کے حق میں، یا اللہ گھر میں رہنے والوں کے حق میں جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہمیں سر یہ کو نصیب فرما، یا اللہ جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں سر یہ کو اس سے پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا ما کان صالحون واصلح لنا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔